بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے خلاف شدید کریک ڈاؤن کے باوجود عمران خان کی مقبولیت میں کمی کی بجائے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ حکومت کے لیے درد سر بن چکے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیوں نے خاص طور پر حکومت کے منصوبوں کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اب وہ حکومتی یوٹیوبرز جو ڈالر کما رہے ہیں، وہ لونڈے لپاڑے تحریک انصاف کے یوٹیوبرز اور ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ لوگوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور اب نیا بیانیہ کیا گھڑا جا رہا ہے، اور اوورسیز پاکستانیوں نے کس طرح اس پورے ایجنڈے کو ناکام بنایا ہے۔ اب ان کے خلاف بھی جو مہم ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اس کی کچھ تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آصف زرداری نے آج بڑی بڑھ کے ماری ہے، اور اس کے ساتھ ہی عطا تارڑ نے عمران خان کے خلاف جو الزام لگایا ہے وہ ان کو الٹا پڑ گیا، اور اب تاریخی چھترول جاری ہے۔ اس پورے معاملے کے اندر کوئٹہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ انتہائی عام ویڈیو ہے، امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ کے اندر ایک وکیل صاحب کا مرڈر ہوا، عمران خان کے خلاف انہوں نے کیس کیا ہوا تھا، اور وہ کیس کوئی جاندار نہیں تھا بلکہ روٹین کی ایک پٹیشن تھی، لیکن اس کو بنیاد بنا کر 2 گھنٹوں کے اندر عطا تارڑ نے حکومت کے اندر جس طرح کی سازش چل رہی تھی وہ انہوں نے اظہار کیا کہ عمران خان کے خلاف یہ قتل کا مقدمہ کرنا ہے۔ یہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی مرڈر آج تک بیان کیا جاتا ہے، تو عمران خان کے خلاف بھی اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیا جائیں۔ لیکن اس وقت تک جو اطلاعات ہیں، جو وکیل صاحب جن کی شہادت ہوئی ہے اور جن کا مرڈر ہوا ہے، ان کی فیملی کو اس حوالے سے فورس کیا جا رہا ہے، لیکن جو پوری کہانی کھلی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ جو عبدالرزاق جن کا مرڈر ہوا ہے، انہوں نے جو ایک تو جس مقدمے کا ذکر عطا تارڑ نے کیا ہے، یہ مقدمہ عبدالرزاق شیر کے قتل کا سبب بنا ہے۔ اس مقدمے میں ابھی تک عمران خان کو نوٹس تک جاری نہیں ہوا، عمران خان کے علم میں بھی نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی اس طرح کی پٹیشن دائر ہے۔ عبدالرزاق کا تعلق مراد جمالی سے تھا، اور ان کی پراپرٹی کی وجہ سے خاندانی دشمنی تھی جس میں ایک دوسرے کے کئی افراد مارے جا چکے ہیں، اور شیر صاحب جو ہے اس لیے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ایک پرائیویٹ کالونی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس سے کچھ عرصہ قبل ان کے مخالف کو کوئٹہ زرغون روڈ پر قتل کیا گیا تھا۔ یہ دشمنی کافی عرصے سے پرانی ہے۔ ایک بیٹے نے اسی وجہ سے پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہونے دیا، اور وہ ایف آئی آر دینے کے حق میں بھی نہیں تھے، چونکہ بلوچ روایات کے مطابق جب کسی کا قتل کیا جاتا ہے تو مخالف فریق باقاعدہ فون کر کے اگلے گھر کو بتا دیتا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ یہاں بھی پیش آئی ہے۔ دوسری طرف کوئٹہ جو بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں محمد اسلم حریفال اور دیگر جو کابینہ کے ممبران ہیں، انہوں نے عطا تارڑ کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آج جس طرح ہمارے ایک وکیل بھائی کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا ہے، اور ایک ذمہ دار حکومتی عہدیدار نے اس کا جو الزام ہے ملک کے ایک سیاسی پارٹی کے لیڈرشپ پر لگا دیا ہے، انہوں نے وکلاء تنظیموں اور شہید وکیل کی فیملی کو اعتماد لیے بغیر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے اور سیاسی قد کاٹ بڑھانے کے لیے ناکام کوشش کی ہے۔ اس طرح سیاسی مقاصد کسی کے شہید گھرانے کے زخموں میں نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، اور اس بیان کی بڑی شدید الفاظ کے اندر جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے عطا تارڑ کو شرم آنی چاہیے، اور انہیں اس پر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے کہ وہ اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے یہ کس طرح کا کھیل جو ہے انہوں نے کھیلا ہے۔ دوسری طرف آج آصف زرداری جو ہے انہوں نے اپنے ورکر سے گفتگو کی ہے، کچھ پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، پنجاب کے اندر سے بھی لوگ گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پہ بڑے متکبرانہ لہجے کے اندر جو ہے وہ آج کچھ اظہار خیال کیا ہے۔ یہ وہی آصف زرداری ہے جو 18ویں ترمیم کا کریڈٹ لیتے ہیں، یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو 1973 کے آئین کا ڈھنڈورا پیٹتی ہے، لیکن اب اسی آئین کو پاؤں تلے روند کر جس طرح یہ ننگا ناچ کر رہے ہیں، اس پر سب کو حیرانی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے اپنے کرپشن کے کیسز ہیں ان کو معاف کروانا ہے۔ تو آصف زرداری کہتے ہیں کہ یہ 2 ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے، الیکشن تبھی ہوں گے جب میں کراؤں گا، یعنی سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ یعنی آپ کون ہے بھائی، کس حیثیت میں بات کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیل جو نواز شریف اور زرداری کے مابین اس وقت کھینچا تانی ہے، یہ نون لیگ کو بتا رہے ہیں کہ یہ معاملات میرے ہاتھ میں ہیں۔ اور انہوں نے ایک بات کی، وہ کہتے ہیں ہمیشہ جد و جہد کی ہے، کارکن صبر کریں، صبر کا وہ پھل ملے گا
جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے ایک بڑے لیول کا دھاندلا ہوگا, اور وہ لوگوں کو ویسے بھی پتا ہے. بہت سارے پی ٹی آئی سے جو زبردستی ڈنڈے کے زور پر گردن پہ جو ہے وہ پاؤں رکھ کر جس طرح لوگوں کی سیاسی وابستگیوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے, تو اس بنیاد پر وہ آصف زرداری کو کوئی یقین دہانی ہوگی اور کچھ لوگ ان کی پارٹی میں جائیں گے. اس بنیاد پر وہ بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ انتہائی شرمناک کھیل ہے. بجائے اس پر شرمندہ ہونے کے, اب اس پر متکبر جو ہے وہ تکبرانہ طریقے سے اظہار خیال کیا جا رہا ہے. اب ایک نون لیگی یوٹیوبر ہے میرے منصور علی خان, انہوں نے ایک پی ٹی آئی کے سابق سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں فرحان ورق, ان کے پروگرام کے حوالے سے وہ اکثر جو ہے تحریک انصاف کے جو حامی ہیں, کچھ ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ لوگ, ان پر بڑا کیچڑ اچھالا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ویوز کے لیے امریکی ڈالرز ان کو آتے ہیں, یہ پھر عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ زیادہ سنتے ہیں. اوورسیز پاکستانی جب کسی اور ملک میں سن رہے ہوتے ہیں تو ڈالر کا ان کو زیادہ پڑتا ہے, تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ اس کی خاطر جو ہے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے دماغ میں بھی کچھ نہیں ہے. اب یہ پہلے نون لیگ کے یا حکومت کے یوٹیوبر نہیں ہیں جنہوں نے اس طرح کے لونڈے لپاڑوں والی حرکت کی ہے, بلکہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس حوالے سے کیا ہے. اب یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ چونکہ فیک نیوز ہوتی ہیں اور یہ اس بنیاد پر سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. سنم جاوید کا بھی انہوں نے حوالہ دیا, کچھ اور چیزیں, وہ اکثر اس طرح کی ڈسکشن کرتے رہتے ہیں. اب میں چونکہ یہ صحافی ہیں اور میں سمجھتا ہوں سینئر ہے, میں وہ بات اس طریقے سے تو نہیں کروں گا, لیکن انہوں نے جو بات کی ہے اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. میں اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے مخالفین کو یوٹیوبر اور خود کو صحافی کہتے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس وقت ایک شخص ہے, آپ کو علم ہے کہ وہ ایک وقار ستی اس کا نام ہے, ذرا اس کے ٹویٹر پر جائیں اور بتائیں وہ کہاں کا صحافی ہے. اس کی ایکٹیویٹیز چیک کریں. وہ باقاعدہ تحریک انصاف کا دشمن سے بھی جو بڑا ایک دشمن لیول کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کا اظہار خیال ہے, لیکن اس کو آپ پھر بھی صحافی مانیں گے. اسد طور ایک بالکل گھٹیا قسم کا آدمی ہے, بد اخلاق ہے, بد تہذیب ہے, کوئی بات نہیں, ادھر ادھر سے وہ جوڑ جاڑ کے بات کر رہا ہوتا ہے, اس کو بھی آپ صحافی مانتے ہیں, اور یہ بھی ڈالر کما رہا ہے بھائی. اور پھر جو ہے وہ آپ دیکھیے اس وقت جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کو تو چھوڑیں, ان کا تو چینل ہے, الیکٹرانک میڈیا کے چینل ہیں, لیکن جو وزیر اطلاعات بنے ہوئے ہیں نگران عامر میر صاحب, ان کا ایک چینل ہے, اور اس چینل جو ہے اس کے اوپر انہوں نے جو تھمبنیل لگائے ہوئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ ان کو بھی صحافی مانتے ہیں اور یہ کام کرنے والے بھی. اب اس کے چند تھمبنیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو, یہ بھی ڈالر کما رہے ہیں بھائی اسی امریکہ سے, لیکن ان پر آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. مریم نواز کی سوشل میڈیا ٹیم دن رات جھوٹ بولتی ہے, اس پر بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی یا فضل الرحمان کے جو کارندے ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ پارٹیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, مخالف پر تہمت لگاتے ہیں, ایجنٹ, یہودی ایجنٹ اور کیا کیا الزامات لگاتے ہیں, اس پہ بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. اور صرف عمران خان اور تحریک انصاف کے سپورٹرز کو یہ کہنا کہ یہ ڈالر کے لیے کر رہے ہیں یا اوورسیز پاکستانی ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے. اب یہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے, ان کا جو چینل ہے, میں تھوڑے سے تھمبنیل آپ کے سامنے ویڈیوز کے رکھتا ہوں. اب یہ دشمن آدمی عمران خان کا وہ اس وقت کابینہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. اب وہ اس کا ذہن یہ بتاتا ہے کہ یہ دشمن ہے. اب یہ آپ دیکھیے بشرا بی بی کے طاقتور موکل کیوں بھاگ نکلے, یہ ایک تھمبنیل ہے. اب یہ کسی اور پی ٹی آئی کے کسی ایک بندے کا اس طرح کا تھمبنیل جو سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا, اس کا آپ دکھا دیں. پھر اگلا تھمبنیل ہے, یہ پنکی پیرنی جادو ٹونے کی کاروائیاں کیسے ڈالتی تھی. اب اس پر جو ہے وہ پورا انہوں نے اس کے اندر ویڈیو کی ہے. پنکی پیرنی جادو ٹونے کی کاروائی کیسے ڈالتی تھی, فرح گوگی کے اتنے اکاؤنٹس نکل آئے, عمران ڈو صحافی اپنے کرتوتوں پر معافی کب مانگیں گے, یہ اب کہہ رہا ہے. آگے مزید اسی طرح کی انہوں نے باتیں کی ہوئی ہے. اب یہ نگران وزیر اطلاعات ہے, لیکن آپ اس کو بھی آپ صحافی کہیں گے, یہ بھی ڈالر بنا رہا ہے, لیکن اس پہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی. اسی طریقے سے ایک اور ہے, عمران نامی ایک بندہ ہے, وہ بھی آپ کے قبیلے کا ہے. وہ جس طرح کی گھٹیا قسم کی گفتگو کرتا ہے, بد اخلاقی کی انتہا کرتا ہے.
اب اس پہ بھی آپ اظہار خیال نہیں کرتے. یہ سارے جو نون لیگ کے لونڈے لپاڑے جو جس انداز کے اندر مریم نواز کی فیور کریں، نواز شریف کے گن گائیں اور وہ ان کی کرپشن کا دفاع کریں، وہ منی لانڈرنگ کا دفاع کریں، آصف زرداری کی جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے ہیں ان کا دفاع کریں، الیکٹرانک میڈیا میں بیٹھ کر، پرنٹ میڈیا میں، ڈیجیٹل میڈیا میں، وہ تو سارے ہو گئے صحافی، اور وہ لونڈے لپاڑے نہیں ہوئے اور صرف تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پچھلے 40-50 سالوں سے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں. یہ کرپٹ لوگ ہیں. انہوں نے جس انداز کے اندر جو ہے وہ عمران خان اور تحریک انصاف بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ان کے اندر بھی اگر کسی بندوں نے جرم کیا ہے، کوئی کرپشن کیا ہے تو ان کو پکڑیں. حکومت بھی آپ کی ہے، لیکن کوئی ایک بھی کیس اس طرح کا آپ نہیں بنا سکے جس کے اندر کوئی جان ہو. تو یہ پھر منصور علی خان صاحب آپ نے یہ چینل کیوں بنایا ہے؟ آپ کے یہ ڈالر کہاں جاتے ہیں؟ چیریٹی میں خرچ ہوتے ہیں؟ وہ تنظیم بتائیں جس کو آپ دیتے ہیں. آپ خود ڈالر کما رہے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کے لوگوں کی مخالفت کی بنا پر. تو آپ تھوڑا سا ہوش کریں بجائے اس کے کہ اس طرح کے القاب دیں. ہم آپ کو لونڈا لپاڑا پھر بھی نہیں کہتے، حالانکہ آپ کے اندر تمام خصوصیات موجود ہیں. یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے جو آپ ڈالر امریکہ سے کما کر آپ سارے لوگ اور پھر آپ جو ہے وہ دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں. تو اگر زیادہ لوگ سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان کی فالوئنگ زیادہ ہے. تو اکثریت کی جو فالوئنگ زیادہ ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی الیکشن سے بھاگی ہوئی ہیں اور آپ بھی بھاگے ہوئے ہیں. اب ایک اور بڑی جو ہے وہ خبر دی ہے معید پیر زادہ صاحب نے، اور وہ بتاتے ہیں، میں آپ کے سامنے ان کا ٹویٹ بس پڑھ دیتا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو 9 مئی کے ڈرامے کے ذریعے مکمل طور پر فتح کرنے کے بعد اب پی ڈی ایم جنتا اور چودھری نظام الدین کی توپوں کا رخ بیرون ممالک اور خاص طور پر امریکہ میں پاکستانی امریکنز کی طرف مڑ رہا ہے. کرائے کے بہت سے لوگ ایک پلان کے تحت ایکٹیویٹ کر دیے گئے. ہم سب کچھ گزشتہ 4 ہفتوں میں پلان ہوا ہے، اور یہ سب کچھ 4 ہفتوں میں پلان ہوا ہے، اور نئی ٹیم امریکہ پاکستان تعلقات کے احیاء کے حوالے سے سیمینار کرے گی. پاکستان سے لوگوں کو بلایا جائے گا. پاکستانی جنتا کے خلاف جو تنقید کرے گا اسے پاکستان دشمن قرار دیا جائے گا. اس کمپین کے کردار چند دنوں میں کھل کر آپ کو نظر آنے لگیں گے. پاکستان میں تو مئی کے پہلے ہفتے سے میڈیا پہ خاصا چرچا شروع ہوا. اب اس امریکی کمپین کا خرچہ کون بھرے گا اور اس کا کیا بجٹ ہوگا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. مگر سوچئے گا کہ سوچنے کا سوال ہے کہ پاکستان نے بینک کرپٹنسی، یعنی اس وقت بینک کرپٹ ہوا پڑا ہے، پاکستان دہانے پر ہے، پھر یہ خرچے کہاں سے پورے کیے جائیں گے؟ اور یہ نئی کمپین اچانک اتنی تیزی کیوں ہو گئی؟ کیا جلدی کرنا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے 9 مئی سمیت یہ سب کچھ تیزی سے کرنا پڑ رہا ہے؟ تمام وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں انہوں نے. اب ظاہر ہے یہ ان کی رائے ہے، درست ہے، غلط ہے، آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. چونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے اس وقت حکومت کے سارے منصوبوں کو ناکام کر دیا ہے. جس طرح کا بیانیہ بنایا جا رہا تھا وہ اڑ گیا ہے، الٹا عمران خان کی حمایت میں اضافہ ہو گیا ہے. اب اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز کو اور ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور کچھ اور لوگوں کی لانچنگ کی خبر انہوں نے دی ہے. دیکھتے ہیں آگے مزید کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.